یہ تیسری قسط ہے اس کہانی کی، جس کا نام ہے مدثر کے ابا۔ اس کہانی کو لکھا ہے بشرا رحمان نے، اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے مارچ 2013 کے ایشو سے۔ اب بھی ایسا ہی معاملہ درپیش تھا۔ مدثر، مزمل دونوں بھائیوں نے نوکریوں کے ساتھ ساتھ چھوٹا موٹا پارٹ ٹائم بزنس شروع کیا تھا۔ اللہ نے کام میں برکت ڈالی، خوب منافع ہوا تھا۔ اب دونوں بھائیوں کی خواہش تھی کہ وہ اس منافع میں اور جمع پونجی ملا کر ایک رہائشی پلاٹ خرید لیں۔ پلاٹ ان کی نظروں میں تھا۔ اسی علاقے میں کارنر کا پلاٹ بہت مناسب قیمت پر مل رہا تھا۔ شاید مالک کی کوئی مجبوری تھی، وہ فوری سودا کرنا چاہتا تھا۔ نائمہ اور حوریہ بھی بہت خوش تھیں۔ موجودہ مکان ان کی ضرورت کے حوالے سے بہت چھوٹا پڑنے لگا تھا۔ مصور اور مزمل کے والد نے اپنی فیملی کے حساب سے تعمیر کروایا تھا، مگر اب جب دونوں بیٹے شادی شدہ ہو چکے تھے اور تیسرے کی شادی بھی کچھ عرصے بعد ہو جانی تھی، سو یہ مکان سب کی ضروریات کے حوالے سے نہایت ناکافی تھا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ جہاں آرا بیگم کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ بھی بیٹوں کے ساتھ جا کر خوشی خوشی پلاٹ دیکھ آئیں۔ حوریہ اور نائمہ مطمئن اور خوش تھیں، لیکن پھر ایک دن صفیہ آپا چلی آئیں۔ صفیہ آپا جہاں آرا بیگم کی پہلی اولاد تھیں۔ طویل عرصے تک انہیں اکلوتی اولاد ہونے کا شرف حاصل رہا تھا۔ پھر اللہ نے ایک کے بعد ایک دیگر 3 بیٹوں سے نوازا۔ صفیہ باجی کی شادی بھی کم عمری میں ہو گئی تھی، اور اب تو ان کی بڑی بیٹی شادی کے قابل ہو گئی تھی۔ جہاں آرا بیگم کی کوشش سے نواسی کا رشتہ اچھی جگہ طے ہو گیا۔ پہلے پہل دونوں خاندان اس بات پر راضی نہ تھے کہ شمع کم سے کم BA تک تعلیم پوری کر لے، اس کے بعد شادی کی بات کریں گے۔ لیکن لڑکے کی ماں کو ہلکا سا اٹیک کیا ہوا، ان کی طرف سے شادی کا شور مچ گیا۔ آج بھی بوکھلائی ہوئی سی صفیہ آپا اسی بارے میں ماں سے مشورہ کرنے آئیں۔ نائمہ اور حوریہ کے سامنے تو وہ شمع کی کم عمری کو بنیاد بنا کر ماں سے فکر مندی کا اظہار کر رہی تھیں، مگر جیسے ہی دونوں بھابیاں کچن میں گئیں، انہوں نے اپنی اصل پریشانی سے آگاہ کیا۔ سارا مسئلہ پیسوں کا ہے اماں، اکلوتی بیٹی ہے شمع میری خواہش ہے کہ اس کا جہیز ایسا ہو کہ دنیا مثال دے۔ زیور تو میں نے پہلے بنوا لیا تھا، لیکن فرنیچر، کراکری کا سامان رفیع کے پاس تو اس وقت صرف اتنا ہے کہ ضرورت کا سامان ہی بمشکل اکٹھا ہو پائے گا۔ اگر آپ مزمل اور مدثر سے میری مجبوری بیان کر دیں تو ہو سکتا ہے اس آڑے وقت میں وہ بہن کے کام آئیں۔ پلاٹ کا کیا ہے، وہ تو بعد میں لے ہی لیا جائے گا، ادھار تو میں رکھتی نہیں، پائی لوٹا دوں گی۔ صفیہ آپا جہاں آرا بیگم سے کہہ رہی تھیں، اور حوریہ آپا کے لیے چائے کی ٹرے اٹھائے باہر کھڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کتنی خود غرضی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ اپنی بیٹی کے شاندار جہیز کے لیے چھوٹے بھائیوں کی جمع پونجی استعمال میں لانا چاہ رہی تھیں۔ اپنے بیوی بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے انہیں سر چھپانے کا معقول ٹھکانہ فراہم کرنے کا جو قدم وہ اٹھانے جا رہے تھے، صفیہ باجی انہیں اس سے روکنا چاہ رہی تھی۔ اور بھلے سے وہ بعد میں پائی چکا دیتی، مگر وہ پائی کی صورت میں ہی چکاتی۔ حوریہ جانتی تھی کہ اکلوتی بیٹی اور اکلوتی نواسی کی محبت میں مجبور ہو کر جہاں آرا بیگم بیٹوں کی جمع پونجی ٹھکانے لگانے سے باز نہیں آئیں گی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اس نے نائمہ کو بھی اس بات سے لا علم ہی رکھا۔ وہ بیچاری ابھی خوش تھی۔ حوریہ اس کی خوشی ملیا میٹ کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ پھر تو مدثر بھائی کے ابا نے اماں کے خواب میں نظر آ ہی جانا تھا۔